بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے علم میں ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے بارے میں وہ معلومات جانیں گے جو ہر مسلمان کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ حجرہ اسود پتھر کی کیا فضیلت ہے، اور اسی ویڈیو کے اینڈ میں ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوگا، تو اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کیوں رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، ترجمہ: کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ تو چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کیوں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم عبداللہ بن سوریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوال کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دیے۔ گو ان کو پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین تھا، مگر اب اس کو اور بھی پختہ یقین ہو گیا۔ سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو تمہیں پورا یقین ہے، لہٰذا ایمان لے آؤ۔ مگر وہ یہودی عالم صرف آپ کے بنی اسماعیل ہونے کی بنا پر ایمان لانے کو تیار نہ تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر دیا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تو فرمائے کہ کون سا فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے باقی تمام پیغمبروں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتا رہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ یہ فرشتہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، یہ فرشتہ جب بھی وحی لے کر آتا ہے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی عذاب ہی لے کر آتا ہے۔ اب بھی یہ فرشتہ بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل کی طرف وحی لے کر آیا۔ اگر آپ کی طرف کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم فوری ایمان لے آتے، لہٰذا اس فرشتے کی موجودگی میں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ناظرین، اب ہم جانتے ہیں مقام ابراہیمی کے بارے میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے یعنی حجرہ اسود والے کونے پر بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر نصب ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے نماز قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے اسی پتھر پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے آپ کے سر کا مسح کیا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے پاؤں کے نشان واضح ہیں، لیکن یہ روایت معتبر ہے کہ یہ دونوں پتھر، ایک حجرہ اسود جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ پتھر جس پر آپ کے پاؤں مبارک کے نشانات ہیں، دونوں جنت کے پتھر ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہم جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ پہلا، فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف مکمل کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا یہی وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی وہ پتھر ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، پھر کیوں نہ ہم اس کو جائے نماز بنا لیں۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تبھی اس کا طواف مکمل شمار ہوتا ہے۔ دوسرا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کاش اللہ تعالیٰ آپ کو امہات المومنین کے بارے میں پردے کا حکم فرما دیں۔ اس پر پردے کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ تیسرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے جا کر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رحمت کو صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نسبت بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اس پر بھی آیات نازل ہوئیں۔ چوتھا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جنگی قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور مہاجرین میں جس کا رشتہ دار قیدی بنا ہے وہی مہاجر اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کرے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہوا جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے عین مطابق تھی۔ پانچواں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق اعظم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں تو آپ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہ پڑھائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسلام کے بارے میں چند معلومات جانی ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں جانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بات فرماتے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما دیتے تھے، اس کے بارے میں آیات نازل ہو جاتی تھی۔ تو اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام میں کس قدر قیمت ہے اور کس قدر مقام و مرتبہ ہے۔ جو لوگ آج کل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ تھے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو تا قیامت بلایا نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک علم پہنچ سکے۔ ایسی ویڈیوز آگے پہنچانے کا کیا فائدہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایسی ویڈیوز اگر آپ آگے شیئر کرتے ہیں اور اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی گناہ کا کام چھوڑ کر نیکی کے کام پر لگ جائے گا تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اس کا اجر آپ کو کتنا ہوگا۔ تو اسی لیے اس طرح کی ویڈیوز آگے شیئر کیا کریں۔ اور اینڈ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔